اور بلیٹن کا آغاز کریں گے عوام کو مہنگائی کا ایک اور جھٹکا، حکومت قیمتیں کنٹرول کرنے میں مکمل ناکام، ایل پی جی کی قیمت میں مزید 20 روپے فی کلو اضافہ کر دیا گیا۔ ایل پی جی مارکیٹنگ کمپنیوں نے اوگرا نوٹیفکیشن کے بغیر ہی ایل پی جی کی قیمت میں اضافہ کر دیا۔ گھریلو سلنڈر 236 روپے اور کمرشل سلنڈر قیمت میں 908 روپے کا اضافہ ہو گیا ہے۔ مزید تفصیلات جانیں گے نمائندہ نیوز ریاض تھیم سے۔ جی ریاض، کہیے گا بڑھتی مہنگائی کے حوالے سے۔ جی، ایل پی جی مارکیٹنگ کمپنیوں نے باہمی گھڑ جوڑ کر کے ایل پی جی کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا ہے اور ایل پی جی کی قیمت 175 روپے فی کلو سے بڑھ کر 195 روپے ہو گئی ہے۔ صارفین کو گھریلو سلنڈر 236 روپے جبکہ کمرشل سلنڈر 908 روپے اضافی قیمت سے ملے گا۔ گھریلو سلنڈر کی قیمت 2060 روپے سے بڑھ کر 2300 روپے ہو گئی ہے جبکہ کمرشل سلنڈر کی قیمت 7925 روپے سے بڑھ کر 8853 روپے ہو گئی ہے۔ گلگت بلتستان اور پہاڑی علاقوں میں بھی ایل پی جی کی قیمت میں 225 روپے فی ہے۔ ہمارے اوگرا ذرائع کا کہنا ہے کہ ایل پی جی کی قیمتوں میں جو اضافہ مارکیٹ کی فورسز نے کیا ہے، اگر یہ اوگرا کی فکس پرائس سے زیادہ ہے تو اس پر فوری ایکشن لیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، آپ نے اس متعلق بتایا۔ ریاض تھیم، آپ کا شکریہ۔ شریف خاندان کی بریت نہیں ہوئی، انہیں چوری کا حساب دینا پڑے گا۔ مشیر احتساب شہزاد اکبر کا کہنا ہے سلمان شہباز کا ایک کیس میں فریزنگ آرڈر ختم ہوا ہے، یہ بریت کا فیصلہ کیسے ہو گیا؟ شہباز شریف لندن کی عدالت کا آرڈر دیکھ لیں۔ برطانوی نیشنل کرائم ایجنسی نے دونوں پارٹیز کی رضامندی سے شارٹ آرڈر میں سلمان شہباز کے منجمد اکاؤنٹس بحال کرنے کی اجازت دی۔ پورے آرڈر میں شہباز شریف کا کہیں نام نہیں۔ ایسٹ ریکوری یونٹ کے تحت شہباز شریف کے خلاف 7 ارب کا مقدمہ نیب میں چل رہا ہے۔ سزا اور جزا کا فیصلہ بھی یہی ہونا ہے۔ شہباز شریف کی لندن کورٹ میں مقدمے سے بریت کی غلط خبر چلائی گئی۔ وکلا سے رابطہ کیا ہے کہ کیا قانونی کارروائی کی جا سکتی ہے۔ نون لیگ والے جھوٹی خبروں پر شادیانے نہ بجائیں، وزیر اطلاعات فواد چوہدری کا کہنا ہے میرٹ پر روزانہ کیس چلا تو شہباز شریف 6 ماہ میں 25 سال کے لیے جیل جائیں گے۔ کابینہ اجلاس کے بعد بریفنگ میں کہا شریف فیملی سے پاکستان کا لوٹا پیسہ واپس چاہتے ہیں۔ نون لیگ والے جھوٹی خبروں پر شادیانے نہ بجائیں، وزیر اطلاعات فواد چوہدری کا کہنا ہے میرٹ پر روزانہ کیس چلا تو شہباز شریف 6 ماہ میں 25 سال کے لیے جیل جائیں گے۔ کابینہ اجلاس کے بعد بریفنگ میں کہا شریف فیملی سے پاکستان کا لوٹا پیسہ واپس چاہتے ہیں۔ نون لیگ والے جھوٹی خبروں پر شادیانے نہ بجائیں، وفاقی وزیر اطلاعات کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ میرٹ پر روزانہ کیس چلا تو شہباز شریف 6 ماہ میں 25 سال کے لیے جیل جائیں گے۔ کابینہ اجلاس کے بعد بریفنگ میں کہا شریف فیملی سے پاکستان کا لوٹا پیسہ واپس چاہتے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں وزیر اطلاعات فواد چوہدری۔ ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ نون لیگ والے جھوٹی خبروں پر شادیانے نہ بجائیں، میرٹ پر روزانہ کی بنیاد پر کیس چلا تو شہباز شریف 6 ماہ میں 25 سال کے لیے جیل جائیں گے۔ کابینہ اجلاس کے بعد بریفنگ میں کہا شریف فیملی سے پاکستان کا لوٹا پیسہ واپس چاہتے ہیں۔ جو 1.5 سال تک کہتا رہا کہ وہ شہباز شریف کے کیسز کا پیچھا کر رہا ہے، آج کہہ رہا ہے اس کا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ لیگی رہنماؤں کا شہزاد اکبر کے بیان پر رد عمل۔ شاہد خاقان عباسی نے کہا 11 دسمبر 2019 کو حکومت نے برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی کو خط لکھ کر تحقیقات کی اپیل کی۔ منی لانڈرنگ کے خود ساختہ شواہد بھی پیش کیے گئے۔ این سی اے نے تحقیقات کے بعد تمام شواہد مسترد کر دیے۔ احسن اقبال بولے شہزاد اکبر نے قوم کو گمراہ کرنے کی کوشش کی، یہ حکومت فیک ہے اور فیک نیوز اور فیک الزامات کے ساتھ چلتی ہے، وزیر اعظم کا ذہنی معائنہ ہونا چاہیے۔ مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کا کہنا ہے کہ ہر ظلم کا حساب دینا پڑے گا، ہم انتقام پر یقین نہیں رکھتے، مکافات عمل زندگی کا سب سے بڑا اصول ہے۔ پارٹی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے مریم نواز کا کہنا تھا وقت ایک جیسا نہیں رہتا، دوسرا جو کرو گے وہ بھرو گے، سزا اور جزا حشر کے دن تک موقوف نہیں ہوتی، زندگی خود سزا دیتی ہے، جو ظلم انہوں نے کیے ہیں اس کی سزا بھی ہوگی، ان کو بدنام ہو کر الیکشن جیتنا پڑتا ہے، ان کے لانے والوں کو بھی تانے مل رہے ہیں، اس سے بڑی اور کیا سزا ہے۔ وزیر مملکت اطلاعات و نشریات فاروق حبیب کا کہنا ہے کہ مٹھائیاں کھانے والوں کے رونے دھونے وقت شروع ہو گیا ہے، لڈیاں نہ ڈالیں رسیدیں دکھائیں۔ ٹویٹ میں کہا کہ شہباز شریف اور فیملی کے خلاف 7 ارب ٹی ٹیز کیس کے ریفرنس میں سماعت نیب عدالت کر رہی ہے۔ رمضان شوگر ملز اور العریبیہ شوگر ملز کے ملازمین کے نام پر 25 ارب کے جعلی بینک اکاؤنٹس کھولنے کی تحقیقات ایف آئی اے کر رہی ہے۔
मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का कहना है बरतानवी अदालत के फैसले के बाद इमरान खान और किराए के तर्जुमानों का ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ गया। शहबाज शरीफ को लाहौर का ताना देने वाले बताएं 9 साल में खैबर पख्तूनख्वा को तबाही के सिवा क्या दिया। इमरान खान और इनके किराए के तर्जुमान शहबाज शरीफ से अदावत और हसद की सजा पंजाब को दे रहे हैं, जिन्होंने लाहौर को कचरे के ढेर में बदल दिया। इन्हें शहबाज शरीफ पर इल्जाम तराशी करते हुए शर्म आनी चाहिए। बताया जाए किस अदालत ने शहबाज शरीफ को बरी किया। मुआविन खसूसी शहबाज गिल का सवाल, कहा मरियम नवाज और शहबाज शरीफ ग्रुप आज बाजमात झूठ बोल रहा था। नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ पर कोई मुकदमा नहीं चल रहा था। सलमान शहबाज के अकाउंट्स के हवाले से बरतानवी हुकाम ने आज खुद तहकीकात की। एनसीए ने शक की बुनियाद पर सुलेमान शहबाज के अकाउंट्स मुंजमद किए। इस मामले को ऐसे पेश किया गया जैसे शहबाज शरीफ को क्लीन चिट मिल गई। 25 अरब की ट्रांजैक्शन का जवाब देना होगा, रसीदें दिए बगैर जान नहीं छूटेगी। इस हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं कि कहा गया है मुआविन खसूसी शहबाज गिल की जानिब से कि बताया जाए किस अदालत ने शहबाज शरीफ को बरी किया है। उन्होंने कहा कि मरियम नवाज और शहबाज शरीफ ग्रुप आज बाजमात झूठ बोल रहा था। नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ पर कोई मुकदमा नहीं चल रहा था। कराची में नेस्ला टावर का हिस्सा गैर कानूनी जमीन पर तामीर किया गया। लॉटीज या मालिकान को हकीकी मालिकान का दर्जा नहीं दिया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने नेस्ला टावर केस में नजरसानी की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। हुक्मनामे में कहा गया है कि 780 गज से ज़ायद की लीज दस्तावेजात पेश नहीं की गई। सिंधी मुस्लिम सोसाइटी के पास लीज जारी करने का इख्तियार नहीं है। इस्लामाबाद में बैठकर कराची के मसले कैसे हल कर सकते हैं। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कराची में सिंध हुकूमत 1 रुपया खर्च नहीं कर रही। पीटीआई को दबाव में आकर सिंध को 1100 अरब रुपए इजाफी देने पड़ेंगे। इस्लामाबाद में मकामी हुकूमतों के मुस्तकबिल पर होने वाली कौमी कॉन्फ्रेंस के खिताब में वफाकी वज़ीर बल्दियाती इंतखाबात पहले साल ना कराना हुकूमत की गलती करार दिया। कहा लोकल गवर्नमेंट की सबसे बड़ी मुखालिफत वज़राए आला की तरफ से आ रही है। इमरान खान पहले दिन से मानते हैं कि मजबूत लोकल गवर्नमेंट के बगैर मुल्क का निज़ाम दुरुस्त नहीं हो सकता। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को नाअहल करार देने की हलीम आदिल शेख की दरख्वास्त मुस्तरद। सिंध हाई कोर्ट ने दोहरी शरीयत केस में नाअहली और झूठा हल्फनामा जमा कराने से मुतालिक फैसला सुना दिया। अदालत ने दरख्वास्त को नाकाबिल समाअत करार दे दिया है। दरख्वास्त गुजार हलीम आदिल शेख ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि 2013 में मुराद अली शाह को दोहरी शरीयत छुपाने पर सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल करार दिया था। अदालत ने दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार दे दी है। मज़ीद खबरें इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। नून लीग वाले झूठी खबरों पर शादियाने ना बजाएं। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है मेरिट पर रोजाना केस चला तो शहबाज शरीफ 6 माह में 25 साल के लिए जेल जाएंगे। शरीफ फैमिली से पाकिस्तान का लूटा पैसा वापस चाहते हैं। बरतानवी अदालत के फैसले ने हुकूमती टीम की जुबानें बंद कर दी। अब इनको समझ नहीं आ रही कि क्या करें। मरियम नवाज का पार्टी मीटिंग में खिताब, हुकूमत लाने वालों को ताने मिल रहे हैं, इससे बड़ी सजा क्या है। महंगाई का तूफान, एलपीजी की कीमत में मजीद 20 रुपए फी किलो इजाफा। एलपीजी मार्केटिंग कंपनियों ने ओगरा नोटिफिकेशन के बगैर ही एलपीजी की कीमत में इजाफा कर दिया। करते हैं और एक बाकायदा मनसूबा बंदी के तहत वहाँ डेमोग्राफिक री इंजीनियरिंग की जा रही है कि एक वाहिद रियासत हिंदुस्तान की जहाँ मुस्लिम मेजॉरिटी है उसको मुस्लिम माइनॉरिटी में कन्वर्ट किया जाए और उसके दुरुस्त अज़ाइम भी हैं और नताइज भी हो सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि बरतानिया जो ह्यूमन राइट्स, विमेन राइट्स का तकाजा भी करता है, जो ह्यूमन राइट्स, विमेन राइट्स का तकाजा भी करता है और करना भी चाहिए। अफगानिस्तान पे भी वो कहते हैं कि दे शुड रिस्पेक्ट ह्यूमन राइट्स, अच्छी बात है, लेकिन उसकी एप्लीकेशन सिलेक्टिव नहीं होनी चाहिए। If human rights have to be respected in one part of the world, then other parts of the world cannot be overlooked. And Jammu and Kashmir is one such part.
that human rights violations are being incurred and they are being overlooked. تو اس پر ایک اچھا موقع ملا بات کرنے کا. اور پھر اگلے سال ہمارے 75 سال پورے ہو جائیں گے ہمارے ڈپلومیٹک ریلیشنز کے. ہمارے دو طرفہ تعلقات کو اسٹیبلش ہوئے 75 سال مکمل ہو گئے. تو میں نے کہا کہ اس کو سامنے رکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ اب دو چیزیں آئی ہیں. ایک 75 سال پورے ہو رہے ہیں اور ہمارا ایک انہانس اسٹریٹجک ڈائلاگ بھی ہے. اس کی کئی نشستیں ہوئی ہیں. ان نشستوں کو پہلے سے زیادہ فعال کرنے کے لیے میں تجویز پیش کرنا چاہتا ہوں اور میں نے ان کی خدمت میں تجویز پیش کی. I proposed and I'm happy to share with you, she accepted my proposal of establishing joint working groups. اور مختلف ایریاز ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے کہ کن کن ایریاز میں ہمیں جوائنٹ ورکنگ گروپس بنانے چاہیے تاکہ ہم بیٹھ کر تبادلہ خیال سے ایک حکمت عملی مرتب دیں کہ ان ایریاز میں ہم میوچلی ایک دوسرے کی مدد کیسے کر سکتے ہیں, ہم ایک دوسرے سے کوآپریٹ کیسے کر سکتے ہیں اور اس کوآپریشن سے ہم اپنے جو دو طرفہ تعلقات ہیں ان کو پہلے سے مضبوط کیسے کر سکتے ہیں. اور پھر میں نے ان کو دعوت بھی دی کہ وہ پاکستان تشریف لائیں اور جو اس کا 5th ریویو ہے اس میں پارٹیسپیٹ کرنے کی انہوں نے دعوت قبول کی. ایٹ این اپروپریٹ ٹائم شی پلانس ٹو وزٹ پاکستان. تو بائیلیٹرل ریلیشنز پہ بات ہوئی, افغانستان پہ بات ہوئی, کشمیر پہ بات ہوئی اور پھر اکنامک ریلیشنز. اکنامک ریلیشنز میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہتری کے امکانات دکھائی دے رہے ہیں. میں نے ان کا شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے جو ہمیں GSP پلس کا فیسلٹی برطانیہ نے EU کے نکلنے سے علیحدگی کے بعد جو نے دی ہے, اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پچھلے سال کووڈ انوائرمنٹ کے باوجود ہماری دو طرفہ جو ٹریڈ ہے اس میں 32% اضافہ ہوا, which is a very healthy trajectory. انویسٹمنٹس میں بہتری آئی ہے لیکن اتنی نہیں آئی جتنی آ سکتی ہے. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی لندن میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار سے ایوان صنعت و تجارت ملتان کے سابق صدر اور ڈیرہ غازی خان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کے صدر خواجہ جلال الدین رومی کی ملاقات ہوئی ہے. جنوبی پنجاب میں صنعت و تجارت کے فروغ اور لنگر خانوں کے قیام پر تبادلہ خیال کیا گیا. وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا مظفر گڑھ انڈسٹریل اسٹیٹ کو اسپیشل اکنامک زون کا درجہ دیا جائے گا. ملتان میں نوجوانوں کے لیے قرض حسنہ اسکیم شروع کرنے پر بھی اتفاق ہوا. اسپیکر چودھری پرویز الہی کی زیر ساتھ بزنس ایڈوائزری کمیٹی کا اجلاس ایوان کو افہام و تفہیم سے چلانے پر اتفاق ہوا. چودھری پرویز الہی نے کہا کہ بحیثیت کسٹوڈین ایوان کے تقدس کو قائم رکھنا میرا فرض ہے. اجلاس میں صوبائی وزیر قانون محمد بشارت راجہ اور دیگر شریک ہوئے. اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی نے بزنس ایڈوائزری کمیٹی کے فیصلے پر فوری عمل درآمد کے احکامات جاری کر دیے. چودھری پرویز الہی نے کہا کہ ایوان میں قواعد و ضوابط پر عمل کرنا تمام اراکین کی ذمہ داری ہے. خبریں اور بھی ہوں گی لیکن اس بریک کے بعد آپ رہیے ہمارے ساتھ. اور اب آپ کو بتائیں کہ ملک کی بڑی طلبہ تنظیم اسلامی جمعیت طلبہ بھی PMC کے خلاف میدان میں آ گئی. ملک بھر سے طلبہ کو کل اسلام آباد میں PMC آنے کی کال دے دی. رہنما کہتے ہیں کل سے دھرنا ہوگا اور دمادم مست کلندر ہوگا. اسلام آباد سے بیورو چیف کی رپورٹ دیکھتے ہیں. پاکستان میڈیکل کمیشن کے خلاف طلبہ کا احتجاج چھٹے روز بھی جاری. PMC کی طلبہ دشمن پالیسیوں کے خلاف اسلامی جمعیت طلبہ نے احتجاج کو لیڈ کرنے کا اعلان کر دیا. جمعیت کے کارکنوں نے آج PMC کے باہر احتجاج کیا اور اعلان کیا کہ کل پورے ملک سے طلبہ اسلام آباد پہنچیں گے. یہ جو آپ نے تجرباتی بنیاد پر ہزاروں طالب علموں کا جو فیوچر تباہ کیا ہے اس کی ہم ہرگز اجازت نہیں دیں گے. لہذا اسلامی جمعیت طلبہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ کل بروز بدھ PMC کے باہر
एक बहुत बड़ा धरना देंगे। इस्लामी जमीयत उल तलबा के रहनुमाओं का कहना था पीएमसी ने एक बार फिर से झूठ बोला है। कमीशन के किसी नोटिफिकेशन को हम नहीं मानते, एक ही दिन इम्तिहान होना चाहिए। पीएमसी ने मुल्क के पढ़े लिखे बच्चों को ख्वार किया है। अब तुलबा अपना हक लेंगे, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। दूसरी जानिब डी चौक पर भी एमडी